بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریر فرماتے صحابہ کی مجلس میں، آپ ایسی فصاحت بلاغت میں چلے جاتے کہ بعض اوقات صحابہ نہ سمجھتے۔ درس میں بھی بعض اوقات ایسا موضوع آ جاتا ہے کہ بہت سارے افراد کو سمجھنے میں دقت پیش آتی، تو اس وقت صحابہ کہتے ہیں رائنا، حضرت ہماری رعایت فرمائے۔ یہ ایک جملہ ہے، جیسے آپ کہیں مکرر ایک بار اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بخاری میں ہے، آپ اہم مہم کلام 3 مرتبہ سہراتے تھے۔ سہرانا یہ میری اپنی اردو ہے، دہرانا تو ہے نا، جب دہرانا ہے نا تو سہرانا بھی ہونا چاہیے 3 دفعہ گیا اذا تکلم بثلاث، آپ بعض اہم مہم کلام سہراتے تھے، 3 دفعہ فرماتے تھے۔ آپ فرماتے تھے، صحابہ کرام فرماتے تھے رائے نہ، ہم نہیں سمجھے، دوبارہ ہو جائے۔ مجلس میں منافقین بیٹھے ہوتے تھے، یہود بھی چپکے سے آ کے سنتے تھے، وہ کہتے رائی نہ، رائی کہتے چرواہے کو، بھیڑ بکریاں چرانے والا، رائے نہ کی جگہ کہتے رائی نہ، وہ چروائے ہمارے تان کرتے تھے۔ حضرت جب چھوٹے تھے اور بنو سعد قبیلے کے حلیمہ سعدیہ کے ہاں بھیڑ بکریاں ان کے بچوں کے ساتھ چرائی ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ اور معالم التنزیل میں ہے، روح المانی میں بھی، کہ رائی خفیف الرائے کو بھی کہتے ہیں، صفی کو، کبکر کو بےعزتی کرتے تھے۔ ایک لفظ صحابہ احترام کے لیے بولتے تھے، اسی لفظ سے منافق اور یہود حضرت کی بےادبی کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، تم رائنا کا لفظ چھوڑو۔ ہمارے نبی کی اہانت کا پہلو نکلتا ہے، اس سے پتہ چلا کہ قرآن کریم میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس سے نبی کی توہین کا پہلو نکلتا ہو۔ بدعتی کا یہ کہنا کہ بشر کہنے سے توہین ہوتی، جھوٹ ہے۔ کبھی بھی قرآن پاک میں بشر نبی کے لیے نہ تھا۔ تو آیت کا حاصل تفسیر میں اس طرح ہے کہ موہوم الفاظ مت کہو۔ کون سے الفاظ؟ موہوم، حضور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کتاب الرقاق میں الحضور ای الحاضرات، ہدایت جلد اول کتاب الصلاۃ میں ہے الحضور ای الحاضر والناظر۔ عارف اللہ شاہ اور شیخ القرآن غلام اللہ خان کا مناظرۃ لاہور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر پر حضرت شیخ القرآن کا موقف تھا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی حاضر ناظر نہیں۔ عارف اللہ شاہ چونکہ احمد رضا کا شاگرد تھا، اس نے کہا نہیں، نبی ولی سب حاضر ناظر۔ شرائط لکھی گئی تو شیخ القرآن کے قلم سے خیال نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ عارف اللہ شاہ نے تحریر لے کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یہ مولانا غلام اللہ خان نے خود لکھا ہے، حضور کا لفظ یہ سرا ہے، یہ صحاح جوہری ہے، یہ تاج العروس ہے، پہلے سے تیاری تھی، یہ قاموس ہے، یہ مغرب ہے، سب میں حضور کا معنی حاضر ناظر ہے۔ اگر یہ دل سے لکھا ہے، سچ سے لکھا ہے تو فیصلہ کر لیے۔ موہوم لفظ ہے۔ حضور کا لفظ نہ عربی میں آیا ہے، نہ حدیث میں، نہ تفسیر میں، نہ فقہ میں، خدا جانے فارسی سے کہاں سے گھس آیا کہ ہماری زبان پر ایسا چڑھا ہوا ہے کہ محقق الاسر مولانا سرفراز بھی کہتے ہیں، حالانکہ ان کی شان کے لائق نہیں۔ عوام کہے تو چلو کہے، لیکن حضور کا لفظ کا تو معنی ہے حاضر ناظر کا۔ یہ تو بریلوی پراپیگنڈے کی بنیاد ہے، مگر اہل حق ان سے اس میں 2 ہاتھ آگے۔ موہوم الفاظ نہ کہے، موہوم الفاظ سے باز آ جائے۔ مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے مزید قیمتی بیانات، علم حدیث اور تفسیر کی باتیں سننے کے لیے
ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نیا بیان آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔